بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ تو آج انشاءاللہ یہ پہلا پیغام رمضان المبارک کی آمد کے سلسلے میں جو میرے اور آپ کے رمضان کے احترام میں کاموں کو ترتیب دینے کے سلسلے میں ضروری ہے، وہ آج آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ یقیناً جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کو قرآن کریم کی وجہ سے، روزوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل برکتوں سے، سعادتوں سے نوازا ہے، تو اس کو ایک مثال سے یوں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ہمارے کوئی گھر میں مہمان آنے والا ہو اور اس کی پیشگی ہمیں اطلاع بھی مل چکی ہو کہ فلاں صاحب فلاں دن کو فلاں وقت میں ہمارے گھر آئیں گے، تو ہم اپنی ضروریات کو، اپنی مصروفیات کو، اپنی مشغولیت کو ایک طرف کر کے اس آنے والے مہمان کے احترام میں اپنے اوقات کو فارغ کرتے ہیں، اس کے احترام اور اکرام کا انتظام کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح رمضان المبارک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہے جو ہمارے پاس آ رہا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے غیر ضروری کام ختم کریں، میں اور آپ اپنے ترجیحات کا تعین کریں، اور جو کام میرے اور آپ کے کرنے کے بہت ضروری ہیں وہ کام ہم کریں، اور باقی اوقات کو اس مہمان کے لیے فارغ کر لیں۔ بچوں کی ترتیب بنا دینی چاہیے کہ بچے، بہنیں، بیٹیاں گھروں کے اندر عبادات کے لحاظ سے والدین اس کام کو سر انجام دیں، بڑے اس کام کو دیکھیں کہ بچوں کے جو کام اسکول جاتے ہیں، بچے ٹیوشن جاتے ہیں، اس کے بعد جو بچوں کے اوقات فارغ ہیں وہ ضائع نہ ہونے دیں۔ اس کام میں بچے کو چھوٹے چھوٹے اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ایسے چھوٹے چھوٹے اذکار بچوں کو سکھا دیے جائیں۔ ایک کاؤنٹر یا مسبحہ جس کو تسبیح بھی کہا جاتا ہے، اس کا انتظام کر دیا جائے تاکہ چھوٹے بچے بھی رمضان المبارک کے احترام میں رمضان المبارک کی برکات کو سمیٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ رمضان المبارک میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اپنی تلاوت کی ترتیب کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کے جس فونٹ پر جس طرح کے قرآن کریم آپ کے پاس ہوں، اس کے مطابق قرآن کریم کی صفحات کو ترتیب دیجئے کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کتنے صفحات پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد یا صبح اور شام کی ترتیب میں، کہ آپ بڑی آسانی سے رمضان کی بابرکت ساعات میں قرآن کریم کی تلاوت کو مکمل کر لیتے ہیں، تو یہ ایک نظم و ضبط میرے اور آپ کے لیے قرآن کریم کو بڑے اچھے طریقے سے تکمیل کرنے کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ اپنے اوقات کو سوشل میڈیا سے بہت زیادہ دور رکھیں۔ سوشل میڈیا کو استعمال کرنا ہو تو اس میں مستند علماء کرام، اہل دین کے معلوماتی اور مستند پروگرام سننے میں بھی صرف کیا جا سکتا ہے، لیکن ادھر ادھر کی جو مصروفیات ہیں، ویڈیوز ہیں، رمضان میں جہاں پر نیکی کو کرنے کا جذبہ انسان میں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کا جذبہ بھی رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ایک بات جو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے کہ ہم عبادت گزار اس کو سمجھتے ہیں جو بہت زیادہ نیکیاں کرتا ہو، جبکہ یہ میرے اور آپ کا معیار ہے۔ ایک حدیث طیبہ میں مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو اللہ کے منع کردہ کاموں سے رک جاؤ، تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ گویا کہ نیکی کی توفیق اللہ کی جتنی مل جائے وہ کر لینے کے بعد اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، یہ عبادت گزار بننے کا ذریعہ ہے۔ اس رمضان کو نیکی کے جذبے سے، نیکیاں کرنے سے اور خاص طور پر گناہوں سے بچ کر اس رمضان کو گزارنے کی ابھی سے کوشش فرمائیں۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو صحت، تندرستی اور عافیت سے اس مبارک مہینے کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔